بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال الشیخ الامام الفقیہ علم الانام حجۃ الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی المصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ هذا الكتاب ما رواه الامام ابو جعفر الطحاوی في ذکر بیان اعتقاد اہل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة ابی حنیفۃ النعمان ابن ثابت الکوفی وابی یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری وابی عبد اللہ محمد ابن الحسن الشیبانی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وما يعتقدون من اصول الدین ويدینون به لرب العالمین۔ آج پہلا سبق آپ کے سامنے متن عقیدہ طحاویہ یعنی متن العقیدۃ الطحاویہ، اس کا پہلا سبق آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے۔ جو میں نے عبارت آپ کے سامنے اس کتاب کے حوالے سے پڑھی ہے، اس کتاب کے حوالے سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے اس پہلے سبق میں رکھی جا رہی ہیں۔ اس پہلے سبق میں سب سے پہلے کچھ ابتدائی تمہیدی بحث رکھی جا رہی ہے، اور پھر مصنف کے جو ابتدائی ذاتی حالات ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر چھوٹے چھوٹے عنوانات کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے مختلف کلپس آئیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھیں متن عقیدہ طحاویہ یہ چونکہ عقائد و نظریات کے حوالے سے کتاب لکھی گئی ہے، اور عقائد و نظریات کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک طرح کی وہ ہے کہ جن میں لکھنے والوں نے زیادہ تر عقلیات کو سامنے رکھا ہے، عقلی مثالوں، عقلی دلائل کو سامنے رکھ کر کتاب جو ہے عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، عقائد حقہ کو، اور عقائد باطلہ کو، جو باطل چیزیں ہیں، باطل امور ہیں، ان کا بطلان ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جنہوں نے زیادہ عقلیات کا رنگ بھرا ہے، تو اس لحاظ سے اگر تشریح کی ہے عقائد و نظریات کی، تو عام طور پر اس فن کا نام علم کلام رکھا گیا ہے۔ مثلا دیکھ لیں شرح عقائد، اس میں زیادہ عقلیات کا غلبہ ہے، یعنی جو دلائل عقلیہ ہیں ان کے ذریعے سے زیادہ اس پر بحث کی جاتی ہے۔ لیکن اگر نقلیات کے ذریعے سے زیادہ استدلالات کیے گئے ہوں، یعنی قرآن و سنت سے، اجماع سے، یہ جو نقلی دلائل ہیں ہمارے پاس، اس ترتیب سے اگر بحث کی گئی ہے، زیادہ تر رنگ اس کا بھرا گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو علم العقائد ہی کہا جاتا ہے۔ مثلا عقیدہ طحاویہ دیکھ لیں آپ، 105 کے لگ بھگ عقائد اس میں، یا فقہ اکبر کو دیکھ لیں، اس میں بھی جو ہے نصف سینکڑا کے لگ بھگ اس کے اندر جو عقائد آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو طرح سے یعنی علم عقائد کو بیان کیا گیا ہے، نقلیات کا رنگ زیادہ غالب کر کے یا عقلیات کا رنگ زیادہ غالب کر کے۔ ایک کو علم کلام کہہ دیا گیا، دوسرے کو علم العقائد، اور ایک دوسرے کی جگہ ان ناموں کا استعمال بھی ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ عقیدہ طحاویہ جو کتاب ہے، اس میں تقریباً 105 کے لگ بھگ عقائد ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے تو یہ چھٹے درجے میں پڑھائی جاتی تھی درمیان میں، اور اس شعبہ بنات میں غالباً چوتھے میں اس ترتیب سے، لیکن اب جو ہے یہ تیسرے درجے میں بنین کے اندر یہ متن عقیدہ طحاویہ رکھ دیا گیا ہے۔ عقیدہ طحاویہ اس حوالے سے سب سے پہلے مصنف کے حالات پر ہم بحث کر لیتے ہیں۔ تو مصنف کے حالات: امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامت بن عبد الملک الازدی الحجری المصری الطحاوی۔ یہاں پر دیکھیں چند نام آئے، ایک نام جو زیادہ مشہور ہے طحاوی طحا کی طرف منسوب ہے، اور یہ طحا جو ہے مصر ملک جو ہے، ملک مصر کے ایک جو ہے وہ علاقہ ہے، العاصید عین صاد یا دال، اس کے اندر ایک بستی ہے طحا، اس طحا سے ان کی نسبت تھی، تو اس وجہ سے ان کو طحاوی کہا جاتا ہے۔ ولادت ان کی جو ہوئی ہے وہ 239 ہجری میں ہوئی ہے، 239، اور ان کی جو وفات ہے وہ شب جمعرات کو ان کی وفات ہے، اور 321 یا 322 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی ہے۔
تربیت آپ کی جو ہے علم و فضل کی، آپ کے گھرانہ جو ہے وہ علم و فضل کا گھرانہ تھا، تو اس لحاظ سے وہ آپ کے اس گھرانے کے اندر آپ کی تربیت ہوئی ہے۔ عمر آپ نے 82 یا 83 سال اس حوالے سے پائی ہے، اور ایک بہترین علم و فضل والے گھرانے میں جب آپ کی تربیت ہوئی، آپ کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، اور خاص کر شعر و شاعری میں ان کو بڑی بصیرت حاصل تھی، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کے جو ماموں ہیں امام مزنی، وہ بھی امام شافعی کے خاص تلامذہ میں سے، شاگردوں میں سے ہیں، اور بہت بڑے فقیہ تھے، افقہ ان کو اپنے زمانے کا کہا جاتا تھا، افقہ الناس، اور سیاہ ستہ کا زمانہ بھی انہوں نے پایا ہے۔ مسلکن آپ تو پہلے شافعی تھے، ظاہر بات ہے آپ کا گھرانہ سارا شافعی مسلک تھا، تو آپ بھی شافعی مسلک تھے، 20 سال کی عمر تک اسی طرح رہے، 20 سال کی عمر میں آپ حنفی ہو گئے۔ اب حنفی ہونے کی کیا وجہ ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات سامنے آتی ہیں، جن میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ آپ حنفی کیسے ہوئے، تو آپ نے وجہ بتائی تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ اتنے بڑے فقیہ میرے ماموں امام مزنی، وہ بھی حنفی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو مجھے محسوس ہوا کہ حنفی فقہ یا ان کی کتب کوئی معمولی کتب نہیں ہے، اور کہ میرے ماموں بھی ان کی طرف محتاج ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میری رغبت ہو گئی حنفی فقہ کی طرف۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ امام شافعی کے شاگردوں کے درمیان جو بڑے بڑے مارکے ہوتے تھے، علمی مارکے، وہ بھی یہ سنتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، اس سے بھی ان کو اندازہ ہونے لگا کہ حنفی فقہ یا حنفی لوگ جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں دلائل کے اعتبار سے۔ تیسرا یہ کہ ان کو کچھ لوگوں کو انہوں نے دیکھا، بکار بن قتیبہ اور ابن ابی عمران، ابن ابی حازم، اس طرح کے لوگ جنہوں نے عہدوں کی خاطر، منصبی قضاء وغیرہ کے حصول کے لیے اپنے آپ کو حنفی باور کروایا، حالانکہ وہ حنفی نہیں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی دیکھو عہدوں کے لیے لوگ اپنے آپ کو حنفی، تو حنفی کا کوئی مقام ہے، کوئی سٹیٹس ہے، کوئی حیثیت ہے دنیاوی اعتبار سے بھی۔ چوتھا یہ کہ آپ نے شافعی مسلک اور حنفی مسلک دونوں کی کتابیں بغور پڑھی تھیں بڑی گہرائی کے ساتھ، تو اس سے بھی آپ نے اندازہ کر لیا تھا کہ حنفی فقہ کا پلہ بہت بھاری ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی کہ کوئی عورت فوت ہو جائے اور اس کے پیٹ میں حمل ہو، تو کیا اس کو جب اس کے بارے میں کلیئر ہو نہ ہو، آیا اس کو اخراج اس کا کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، تو حنفی فقہ میں تو اجازت موجود ہے اس حوالے سے، اور شافعی فقہ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو بعضوں نے یہ بھی ایک بات کی ہے کہ شاید کہ ان کا بھی ایسے ہی معاملہ ہوا تھا، اور پھر انہوں نے یہی بات کی تھی کہ میں ایسے امام کی تقلید کیسے کروں جو میری موت کا فتویٰ دے، تو اس ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر ایک چھٹی صورت یہ بھی ہو گئی کہ ان کا اپنے ماموں امام مزنی کے ساتھ اکثر ٹاکرا رہتا تھا، پاس مباحثہ، تو سوالات کرتے تھے، ایک دن بہت ہی زیادہ کہیں سوالات کا سلسلہ ہو گیا، تو ماموں نے غصے میں آ کے ان کو بڑا جھڑکا، اور پھر کہ تو کہیں سیدھے راستے پر، راہ راست پر تو آ ہی نہیں سکتا، تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ میں انشاءاللہ پھر اب دیکھیں میں کیسی ہمت کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے ہمت کی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے جب طحاوی لکھی تھی تو اپنی کتاب پیش کرنے کے لیے ان کی قبر پر چلے گئے تھے، وہ فوت ہو چکے تھے، کہ دیکھیں آج میں نے کتنا بڑا حنفی فقہ کے حوالے سے ایک کارنامہ سنجام دیا ہے۔ تو بہرحال یہ چند وجوہ ہیں کہ ان کے حنفی ہونے کی اس اعتبار سے۔